إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے. یہ بہت ہی قیمتی اور ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں اکثر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہر ایمان والے کو اچھی طرح یاد بھی ہونا چاہیے اور ہر ایمان والا اسے سمجھنا بھی چاہیے. کچھ محدثین تو یہاں تک فرماتے ہیں اس حدیث کو اگر کوئی نہ سمجھے اور یاد نہ رکھے تو اس کے لیے بڑا تعجب کی بات ہے کہ ایک خزانہ ہے جسے حاصل کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. بڑی بدقسمتی ہے. حدیث اس طرح سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے یہ صحابی ہیں. سگے چچا کے یہ لڑکے ہیں. حضرت عباس ہمارے نبی کے سگے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس. اور دوسرا ایک رشتہ یہ ہے کہ ان کی خالہ بھی ہمارے نبی کی ایک بیوی ہے. امہات المؤمنین میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ بھی ہے. اسی لیے کبھی کبھی اللہ کے نبی کے ساتھ یہ رات بھی گزارتے تھے اپنی خالہ کے گھر میں. اور روایتیں کی چھوٹے تھے, کم عمر تھے اور بڑے سمجھدار تھے. اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ اس کو جو ہے دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. خاص کر قرآن کی تفسیر کا علم ان کو عطا فرما. تو صحابہ میں
یہ فیمس ہو گئے تھے، ان کا نام ترجمان القرآن تھا۔ قرآن کے یہ ترجمان ہیں، قرآن کو یہ اچھی طرح سمجھے ہیں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں، تو ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ اتنے چھوٹے تھے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 13 سال کے قریب تھی۔ تو جو کچھ انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیثیں سنی ہیں خود ڈائریکٹ، وہ اس عمر سے پہلے ہی سنے ہوں گے، 10 برس کے رہے ہوں گے، 11 برس کے رہے۔ اللہ کے نبی کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اپنی سواری پر پیچھے ان کو بٹھا لیا اور پھر یہ فرمایا کہ اے بچے، میں تمہیں بہت قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں سکھا رہا ہوں، علم دے رہا ہوں، بہت قیمتی باتیں میں سکھاؤں گا۔ پہلے یہ آپ نے فرمایا تاکہ وہ زیادہ متوجہ ہو جائیں، غور سے وہ سنیں، اور مخاطب کیا اے بچے کہہ کر۔ عربی زبان میں غلام اس میل بچے کو کہتے ہیں، مرد بچے کو، جو ابھی سمجھدار نہیں ہوا ہے، بڑا نہیں ہوا ہے، شریعت کا بھی وہ مکلف نہیں ہے۔ اس بچے کو، چھوٹے بچے کو جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچا ہے، بڑا نہیں ہوا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، 14-15 برس سے پہلے، بچپن سے لے کر اس ایج تک عربی زبان کے اندر غلام کہتے ہیں۔ اردو میں غلام کے معنی الگ ہیں، غلام کے معنی نوکر چاکر، اسے عربی میں عبد کہا جاتا ہے۔ اردو میں جسے ہم غلام کہتے ہیں اسے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ عبد بولتے ہیں یا مملوک بولتے ہیں۔ لیکن عربی میں کس کو غلام بولتے ہیں؟ چھوٹے بچے کو بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ جب پیچھے بیٹھے اور جا رہے تھے تو ان کو خطاب فرمایا، ان سے کہا کہ تمہیں اچھی باتیں میں بتاؤں گا۔ کسی دوسری حدیث میں الا کے لفظ کے ساتھ بھی ہے، کیا میں تمہیں قیمتی باتیں نہ بتاؤں؟ بہرحال ان کو متوجہ کیا، پہلے فوکس کرنے کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بندہ اللہ کی کیا حفاظت کرے گا؟ اللہ کے احکام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے حکموں کی، اللہ کے نواہی کی حفاظت کرنا۔ یہاں جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ مت کرو، ان کو چھوڑنا، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے اللہ نے اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اللہ کے دین کی، اللہ کے شریعت کی، اللہ کے حکموں کی پوری حفاظت کرنا۔ یحفظ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم دین کو پروٹیکٹ کرو گے، تم دینی احکام کو پروٹیکٹ کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے۔ نماز کی حفاظت ہے، نماز کی حفاظت کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ خود ہم اسے پابندی سے پڑھیں، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں، یہ نماز کی حفاظت ہو۔ نماز کس طرح سے پڑھنا ہے پورا سیکھ کر اس پر
عمل کرنے اور اسے پڑھنے کی پوری کوشش کرنا، یہ گویا کہ نماز کی حفاظت ہے۔ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کا پورا طریقہ اس نے سمجھا نہیں ہے، اسے آتا نہیں، تو وہ کیا حفاظت کرے گا؟ نماز پڑھے گا اور نماز کے اندر غلطیاں ہوں گی جس سے نماز ضائع ہو جائے۔ نماز کی حفاظت گویا کہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے یہ۔ تو ایک ایمان والے کے لیے نماز کا مکمل طریقہ سیکھنا اور نماز سے پہلے وضو سیکھنا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ وضو کے بارے میں اگر نالج نہیں ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کرتے کرتے آپ نے کوئی رکن اس کے اندر کمی کی، ٹھیک سے دھوئے نہیں۔ کچھ صحابہ نے وضو کیا اور پیر کا جو پچھلا حصہ ہے ان کا خشک رہ گیا، پانی پہنچا نہیں، تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ویل للاعقاب من النار، تمہاری یہ جو پیروں کا پچھلا حصہ ہے جس پر وضو کا پانی نہیں پہنچا، نہیں لگایا، ٹھیک سے دھوئے نہیں، اس کے لیے آگ سے تباہی ہے۔ وضو ٹھیک سے نہ کرنے کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور نماز کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو دوزخ میں جلنا پڑ سکتا ہے۔ ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جنت کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کی چابی چاہیے، کنجی چاہیے، اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اور نماز سیکھنے سے آئے گی۔ طلب کے ساتھ آدمی خواہش کے ساتھ نماز پوری سیکھنے کی کوشش کرے، جب نماز سیکھ لے گا تو اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ جس چیز کو آپ جانتے ہیں اس سے آپ بچا سکتے ہیں، بچانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو کیسے بچائیں؟ تو نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا، نماز قیمتی کیسے بنے گی، کن چیزوں سے نماز کے اندر فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور سلام کیا اور پھر چلے گئے، نماز نہیں پڑھے تھے وہ، انہوں نے نماز شروع کی اور جلدی جلدی پڑھ کے آئے، پھر آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کی، سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دے کر یہ فرمایا جاؤ، تم جو ابھی نماز پڑھے ہو تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، المسیء کے نام سے للصلاۃ۔ 3 بار ایسے ہوا، ہر بار اللہ کے نبی یہی فرماتے رہے کہ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز اچھی طرح پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ تیسری بار انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے تو اسی طرح پڑھنا آتا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھے سکھائیے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے اقرار کیا کہ مجھے تو اسی طرح پڑھنا آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ نماز وہ جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، قیام بھی جلدی کر رہے تھے، رکوع بھی جلدی کر رہے تھے، ہر کام جلدی جلدی کر رہے تھے۔ ان کو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم ہر کام کو اطمینان سے کرو، آرام سے کرو،
بعض لوگ 2 منٹ میں 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے، کیسے پڑھتے پتہ نہیں چلتا۔ کبھی کبھی کہیں کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، ظہر عصر، ہم سورہ فاتحہ ابھی آدھا بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز سورہ فاتحہ بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا سورہ بھی وہ پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اکثر دیکھا ہے، چونکہ ہم لوگ ظہر عصر اور عشاء کے 2 اخیر کی جو رکعتیں ہیں یا مغرب کی جو تیسری رکعت ہے، ان رکعتوں میں ہم امام کے پیچھے بھی الحم کا سورہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہیں بھی جو نماز پڑھی پورے ہندوستان کے اندر، ظہر عصر کی تیسری رکعت کے اندر امام کے پیچھے پورا سورہ الحم کا سورہ پورا ایک بار پڑھنے کی کبھی اتفاق نہیں کسی بھی مسجد میں۔ بہت ساری مسجدوں میں ہم جا چکے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے ہی وہ لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اماموں کو بھی اتنی جلدی ہے، جبکہ وہ نماز پڑھانے کے لیے مامور ہے نا، ان کا یہی کام تو مین ہے۔ اگر کسی کو جلدی ہے، وہ نماز بھی اطمینان سے سکون سے نہیں پڑھا سکتا ہے، تو وہ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ کس کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے بڑی چوری نماز میں چوری کرنا ہے۔ نماز میں جو پڑھنا ہے اسے ٹھیک سے نہ پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا، یہ چوری ہے نماز کے اندر، اور یہ سب سے بڑی چوری ہے۔ ہر طرح سے نماز کی حفاظت کرنا ضروری ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ یہی بات اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سکھائی، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ پر ایمان میں اللہ کی حفاظت ضروری ہے۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ہے اسی طرح لانا ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک طرف اللہ پر ایمان بھی ہے اور دوسری طرف بہت ساری چیزوں کو بھی مانتا ہے، تو یہ عقیدے میں حفاظت نہیں ہوئی۔ ہر طرح سے اللہ کا پورا خیال کرنا، یہ مطلب ہے احفظ اللہ کا۔ پہلی بات یہ فرمایا، یحفظ کا فرمایا، جب تم ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک سے ادا کرو گے، دین کی حفاظت کرو گے، نماز کی حفاظت کرو گے، اللہ کے ذکر کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب مخلوق کی ہماری حفاظت 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے ہماری جان و مال، اولاد اور فیملی میں ہماری حفاظت ہو، میری صحت اچھی رہے، مجھے بیماریوں سے اللہ بچائے، فیملی کے اندر سب ٹھیک ٹھاک رہے، سب کو آفات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ بچائے، بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، سب، اور نیچے تک اوپر تک دادا دادی، نانا نانی، ان سب کی حفاظت ہوگی اگر میں اللہ کے دین کی حفاظت کروں گا جتنا مجھ پر ضروری ہے۔ اور اگر یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کوئی آدمی ہے جو بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہمیشہ مصیبتوں میں رہتا ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کر رہا ہے، اسی لیے وہ خود بھی پریشان ہے۔ اور دین میں بنیادی جو چیز ہے نماز، اگر کوئی اپنے کسی بھی حساب سے وہ پریشان ہے،
جان میں، مال میں، کاروبار میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی نماز ابھی ٹھیک نہیں کی، اسے اپنی نماز کو درست کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اپنی نماز کی اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے 100%، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی جان کی حفاظت بھی ہوگی، اس کے مال کی حفاظت بھی ہوگی، بچوں کی حفاظت ہوگی، کاروبار کی حفاظت، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اگر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے، ہم نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا نہیں جانا ہے، اور نماز ٹھیک سے پڑھنا ہی نہیں آیا، ساری زندگی گزر گئی، بس کسی کو دیکھ لیا ویسے ہی پڑھ رہا ہے۔ ایک ایک نماز کے جو حصے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان سب کو احادیث کی روشنی میں سمجھ کر اسے ادا کرنا، یہ ہے نماز کو سیکھ کر سمجھ کر اسے پڑھنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جو اس طرح کرے گا اللہ اس کی ضرور حفاظت کروا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، تجدہ تجاہک، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مسند احمد کے اندر تجاہ کی جگہ امامک کا لفظ آیا ہے، اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔ کیا مطلب؟ جہاں جہاں تمہیں اللہ کی ضرورت ہوگی اللہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا، تم اپنے چاروں طرف اللہ کی مدد پاؤ گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، انسان کو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی جماعت کو مقرر کر رکھا ہے۔ معقبات، وہ فرشتے جو باری باری اس کے پاس آتے ہیں۔ احادیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بنا کر کے رکھا ہے۔ فجر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے آ جائیں۔ معقبات کا مطلب وہی ہے، وہ فرشتے جو ایک کے بعد دوسرے باری باری آتے رہیں جب تک کہ اس کی زندگی ہے۔ ساری زندگی اللہ کے فرشتوں کی پروٹیکشن میں یہ زندگی گزارے گا، حفاظت کرے گا۔ دو فرشتوں تو ہمارے ساتھ ہیں، سیدھے ہاتھ پر ایک فرشتہ ہے جو ہمارے نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں ہاتھ پر ایک فرشتہ ہے جو ہماری گناہ اور برائیاں لکھتا ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے، یہ تو ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے، ہر طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا پروٹیکشن کرتے ہیں، اس کی لائف کو سیکیور کرتے ہیں۔ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ قرآن کی آیت ہے یہ میری آپ کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر تمہیں ان فرشتوں کی حفاظت چاہیے، سیکیورٹی چاہیے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی پوری طرح سے حفاظت کرنا، ان کا خیال کرنا، اسے پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر آپ بغیر کسی ٹینشن کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ،
جب تمہارا حال اچھا ہو، بہتر پوزیشن میں ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون میں ہے، پیسفل زندگی گزر رہی ہے، ایسے میں اللہ سے تعلق رکھو۔ یعرفک فی الشدہ، پھر جب تم پر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، اس لیے کہ انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں ہوتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، لوگ بھی ساتھ میں ہیں، پاور بھی ساتھ میں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایسی حالت میں اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ یہ جو اچھی حالت میری ہے، میں جو سکون میں ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ تیری طرف سے ہے، تیرا شکر مجھے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک حالت ہو، اچھی حالت ہو تو اللہ کو یاد کرنا، تعارف، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا، اپنے دل میں اس بات کو بٹھانا کہ یہ جو کچھ ہے میرے ساتھ، یہ میرے خدا کی طرف سے ہے، یہ اس کا فضل ہے، ورنہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کسی کو خوش کرنا چاہے نہیں کر سکتے، کسی کی زندگی میں سکون لانا چاہے نہیں لا سکتے۔ ہماری زندگی میں سکون اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ہمیں خوشی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، صحت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، رزق کے اندر وسعت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ دنیا میں ہم سے بہت زیادہ ہوشیار، ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے بہت ہی نچلی حالت میں ہیں۔ اللہ نے جتنا ہمیں دے رکھا ہے، ہم اگر اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں گے تو ان میں بہت سارے لوگ وہ ملیں گے جو کوالیفیکیشن میں ہم سے آگے ہیں، لیکن اللہ نے ان سے زیادہ ہمیں دے رکھا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ بات ہر ایک کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ جو کچھ بھلائی، اچھی بات تمہیں ملتی ہے، تمہارے ساتھ اچھا جو کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سکون، یہ اللہ کا جو فضل ہے، چھن جانے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ اسے دور کرنا چاہے، کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی ٹائم کی بات نہیں ہے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، اچھی حالت میں، جوانی میں، صحت مندی میں اللہ سے تعلق جوڑنا، اسے یاد رکھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہماری حالت جب بدل جائے، چینج ہو جائے، ہم مفلسی میں گرفتار ہو جائیں، ہمارے پاس پیسہ ختم ہو جائے، طاقت ختم ہو جائے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب ہم اچھی حالت میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری مشکل حالات کے اندر اللہ ہمیں یاد کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر آزمائش آئی، وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر کا سفر کر رہے تھے، تو اچانک کشتی ڈگمگانے لگی۔ یہ کہا گیا کہ کشتی کے اندر اوور لوڈ ہو چکا ہے،
بھاری پن زیادہ ہے ان میں سے ایک آدمی کو اترنا پڑے گا، ورنہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، کشتی میں وزن زیادہ ہے۔ اب کون اترے گا بیچ دریا میں؟ یہ کہا جائے کہ کسی کو تم اتر جاؤ، کون اترے گا؟ لیکن نہیں اترے گا کوئی تو سب ڈوب جائیں گے۔ ایسے سچویشن میں لاٹری میں یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو آخرکار ان کو دریا میں کودنا پڑا۔ جب وہ دریا میں چھلانگ لگائے، ایک مچھلی تھی جو اپنا منہ کھول کر کھڑی تھی، اس کے اندر چلے گئے سیدھا، مچھلی نے نگل لیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، قرآن میں فرمایا۔ مچھلی کے پیٹ میں کتنے ٹائم رہے وہ سب ذکر نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کی یونس علیہ السلام، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ یہ دعا ہے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ان کو پھر دوبارہ واپس اللہ لایا، ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ اللہ نے فرمایا ان کی حفاظت اس لیے ہم نے کی، جب وہ مصیبت میں پھنس گئے وہ اس لیے کی کہ اس مصیبت سے پہلے وہ جب ٹھیک حالت میں تھے تو وہ میری تسبیح بیان کرتے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے پہلے جو ان کی زندگی تھی جس میں وہ مجھے بہت یاد کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اچھے حالات میں یوں، چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور ہر پیغمبر ہمیشہ اللہ کے ہی راستے پر چلتا ہے، ساری زندگی وہ اللہ کی تعریف کرتے رہے، اللہ کی حمد بیان کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اس لیے جب ان پر مصیبت آئی، وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے، تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا، ان کو بچایا، اور پھر یہ فرمایا اگر وہ عام لوگوں کی طرح مجھے یاد کرنے والے، میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اگر وہ میری عبادت نہ کیے ہوتے، تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، تو میں ان کو مچھلی کے پیٹ سے نہیں بچاتا، بلکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی قیامت تک رہتے۔ یہ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا۔ ان کے بچنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی مجھے بہت یاد کرتے تھے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے بس وہ آخری ہو جاتی ہے، بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ بچا ہی نہیں، ابھی تو عمر اچھی تھی، کوئی ایسا نقصان ہوا کاروبار میں کہ پھر وہ دوبارہ سنبھلا ہی نہیں، ایک دم اسی میں حالات آتے ہیں، تو حالات سے ہم مقابلہ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کب ساتھ ہوتی ہے؟ جب نارمل حالات میں، اچھے حالات میں آپ اللہ کو یاد کرو گے۔ آج جب آپ کا بزنس ٹھیک ہے تو اللہ کو یاد کرو، جب بزنس اچھا نہیں ہوگا تو بھی اللہ تم کو یاد کرے گا۔ اچھے رہے سکھ ہمارا اصل یاد آتا نہیں، اللہ بیمار ہوتے ہی، کوئی نقصان ہوتے ہی رولا پلانا شروع کرتے، یہ صحیح نہیں۔ اس حدیث میں یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تعرف الی اللہ، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، پھر رخا، جب اچھے حالات میں ہو، یعرفک فی الشدہ، وہ تمہیں پہچانے گا، تمہارا خیال کرے گا جب تم کسی تکلیف میں آ جاؤ گے۔
انسان کو تو تکلیف تو آئے گی، ہمیشہ ایک حالات نہیں ہوں گے۔ جنگ بدر میں صحابہ جو ہے 313 تھے، کچھ کم زیادہ، حالات بھی اچھے نہیں تھے، سامان لڑنے کے ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس، اور ادھر سے 1000 کے قریب دشمن تھے، بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ نے کیا کیا، 3000 پھر 5000 کی بھی بات کی گئی، فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے، مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ اب دنیا بھر کے انسان بھی آ جائے، 3000 فرشتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم یاد کرو بدر کے مقابلے میں میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم بہت ویک تھے، تم کمزور تھے، تم نہیں لڑ سکتے تھے اللہ کے مدد کے بغیر، لیکن تھوڑی دیر کے مقابلے میں مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی اور بڑے بڑے سردار گرفتار ہو گئے، قیدی بنائے گئے، 70 سے زیادہ مار دیے گئے، باقی پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ جنگ بدر جو پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں میں اور مکے کے مشرکین، مسلمان ہمیشہ چونکہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، ہمارے صحابہ کرام اللہ کی عبادت ہی میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، اس لیے جب حالات سخت ہو جاتے، تکلیف ہوتی تو اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب کوئی سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے تو اللہ سے مانگ، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ سوال ہو یا ہیلپ ہو، مدد، دونوں باتیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اذا سالتا، جب تمہیں کسی چیز کی مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو، ہیلپ چاہیے تو بھی اللہ سے مانگو، دو الگ الگ باتیں۔ سوال اس وقت آدمی کرتا ہے جب وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، آپ خود سے نہیں کر سکتے، اس لیے آپ پوچھتے ہیں، یہ سوال ہے، اللہ سے پوچھنا چاہیے۔ اور ہیلپ آپ خود کر سکتے ہیں لیکن اکیلے نہیں کر سکتے، آپ کو کسی اور کی ضرورت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہیلپ بھاری کام ہے، آپ بھی کر رہے ہیں لیکن اکیلے سے نہیں ہو سکتا ہے، کسی اور کو ساتھ ملا لیتا ہے۔ حصیر بچھانا ہے، اکیلا بچھانے میں تکلیف ہے، کسی اور سے کہیں کہ چلو پکڑو، اسے ہیلپ کہا جاتا ہے۔ اور سوال جو آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام، یہ دونوں اللہ سے مانگنا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور مدد بھی مانگنا ہو، ہیلپ کے لیے بھی اللہ سے ہیلپ کی امید رکھو، مانگو۔ یہ اصل بنیاد ہے ایک ایمان والے کی۔ اس حدیث کو کوئی سمجھے، ان باتوں پر غور کرے تو اصل ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا، یہ باتیں ساری سمجھ میں آئیں گی۔ آسان الفاظ میں اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے ساری امت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آسان جملے ہیں، بہت ایزی سینٹنسز ہیں، کون سا مشکل ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، آپ کوئی کام شروع کریں پہلے اللہ سے مدد مانگے، اللہ کا نام لے، پھر کام شروع کریں۔ قرآن آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں،
اعوذ باللہ، بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن کھولتے ہی جو ہے اس طرح سے شروع کرنا نہیں ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ یہی تو ہے، اے اللہ میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں لیکن تیری مدد ہوگی، تو ساتھ دے گا تو میں تلاوت کر پاؤں۔ اذان ہوتی ہے، مسجد میں ہم آتے ہیں، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، ہم آتے بھی ہیں لیکن اس کے پیچھے سے یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز پڑھنے کے لیے میں تیار ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، لیکن اے اللہ نماز کو پڑھنے کی، اسے اچھے انداز میں پورا کرنے کی جو طاقت ہے وہ تو ہی دے سکتا ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کوئی بھی کام اللہ کے نام کے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر اگر کرتے ہو تو وہ کام پورا نہیں ہوگا، اچھی طرح سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک کام جس انداز میں پورا ہونا چاہیے، کرنے کے جو پورے فائدے ملنے چاہیے، جب تک کام کو شروع کرتے وقت اللہ کا نام لے کر نہیں کریں گے اس کام کی برکت نہیں ملے گی، وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کمی اس کے اندر رہ جائے گی۔ یہی ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے ہیلپ لینا۔ اسی لیے نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ میں ہم اس بات کو دہراتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہر طرح کی مدد ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی کام ہمارا تیری مدد کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے دعا کرے آدمی، اللہ میری بیماری تو دور کر سکتا ہے، تو دور فرما۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرا خدا، میرا اللہ تو وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے ٹھیک کرتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہے، وہ دوائی دیتا ہے آپ کو، لیکن اس دوائی سے فائدہ ہو اور آپ ٹھیک ہو جائے یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا، ورنہ کتنے ایسے پیشنٹ ہیں دونوں کو ایک ہی بیماری لگی، ایک پیشنٹ تو پہلے ہی دن ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ختم ہو گیا، دونوں کی بیماری ایک ہے، دونوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر ایک ہے، اور دونوں کو جو اس نے میڈیسن دیا وہ بھی ایک ہے، ایک کو فائدہ ہوتا ہے ایک فائدہ نہیں ہوتا، یا تو اس کی بیماری بڑھتی ہے یا وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ بیماری ایک آپ کے لیے ایک سبب ہے، لیکن اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی۔ اس لیے ہم میڈیسن اور ڈاکٹر کی طرف جانے سے پہلے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، اے اللہ یہ میری بیماری تو دور فرما سکتا ہے، یہ میری تکلیف تو دور کر سکتا ہے تو کر، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ۔ الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، یہ دعا ہے، کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کیا کہا گیا؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے اندر میرا پیٹ بھر گیا، مجھے آسودگی مل گئی۔ اشبعنا،
کھانا کھا کر سیٹسفیکشن ہو جائے، کسی کو کوئی سیٹسفائی ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، یہ کھانے میں وہ قوت نہیں ہے۔ کھانا تو ایک ذریعہ ہے، آپ کھائیں گے آپ کی بھوک دور ہوگی، لیکن اصل میں بھوک کو دور کر کے آپ کا پیٹ بھرنا کہ آپ سیٹسفائی ہو جائے، یہ اللہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت کھاتے ہیں پھر بھی پیٹ بھرتا ہی نہیں، بہت پیتے ہیں پیاس بجھتی ہی نہیں، اور یہ چیزیں خاص کر برے انسانوں کو موت کے وقت پیش آتی ہے۔ کتنا بھی پلاؤ پیاس لگتے ہی رہتی ہے، پیاسا مرے گا۔ جو زندگی میں نماز کی پابندی نہیں کرے گا، موت کے وقت پیاسا مرے گا، ایسی پیاس اسے لگے گی، دریا کا پورا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، پیاسا مرے گا۔ لیکن اللہ کسی کی تقدیر میں یہ فیصلہ کر دے، قیامت کے دن اللہ کے نبی کی مبارک ہاتھوں سے ایک بار پانی کوئی پی لے، ایک کوثر اسے کہتے ہیں، انا اعطینا کل کوثر۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن ہمارے نبی کی مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی ہم سب کو پینے کی توفیق دے۔ ایک بار پینے کے بعد فار ایور پھر اسے پیاس نہیں لگے۔ وہ کیا پانی ہوگا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جنت میں پانی ہوگا، ہر ایک جنتی جو جنت اسے ملے گی اس میں نہر ہو پانی کی، بہترین پانی ہوگا، لیکن پیاس نہیں لگے گی آپ کو، آپ ٹیسٹ کے لیے پئیں گے۔ آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو بھی کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو شوق میں وہ کھا لیتا ہے، مزے کے لیے کھا لیتا ہے، اسے بھوک نہیں تھی۔ تو جنت میں انسان جو کھائے گا پیے گا اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے یا پیاس بجھانے کے لیے نہیں، ٹیسٹ کے لیے، مزے کے لیے۔ لیکن جو دنیا میں اللہ کے اوامر اور نواہی، اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کرے گا اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے، دور رہنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ان کا خیال نہیں کرے گا، موت کے وقت بہت پریشانی کی حالت میں اس کو موت آئے، بڑا پیاسا مرے گا، اور پھر دوزخ میں بھی گرم کھولتا ہوا پانی اس کو ملے گا۔ آپ کبھی اس چیزوں کو غور کریں گے پتہ چلے گا۔ تو جب بھی کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، اللہ سے مانگو، پھر وسیلہ بھی اختیار کرو، سبب بھی اختیار کر سکتے ہیں، کام کرو، لیکن دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس کام کی وجہ سے مجھے روزی نہیں مل رہی ہے، میرے بزنس کی وجہ سے، میرے نوکری کی وجہ سے یا میری مزدوری کی وجہ سے میں کما کر کھا نہیں رہا ہوں، جو کچھ ہے اللہ نے میری تقدیر میں پہلے ہی سے لکھ دیا ہے، جو کچھ میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے کوئی اسے جو ہے نوکری نہیں ملی ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، اسے دیکھ کر اسے مذاق کرنا، شرمندہ کرنا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ وہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے اللہ کو صحیح پہچانا نہیں۔ اگر اللہ کی پہچان ہو، اللہ کو جانتا ہو اور اپنی حقیقت پر بھی اس کی نظر ہو تو وہ کسی محتاج کو دیکھ کر کبھی اس کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ اسی لیے یہ بات آئی ہے نا، کسی کو کسی بیماری میں دیکھو تو یہ دعا پڑھو کہ ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے اس بیماری سے بچایا ہے جس میں یہ میرا بھائی مبتلا ہے، عافانی مما ابتلاہ بہ، مجھے اللہ بچایا ہے اور میرا بھائی بیمار ہے،
کرونا آیا، بہت سارے لوگوں کو اٹیک ہوا اور بہت سارے لوگ بچے بھی۔ یہ جو بچا ہے اس کے اپنے کمال کی وجہ سے نہیں بچا ہے، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر مر گئے اس کے اندر، اور ایک کچھ نہیں جانتا ہے، کچھ نہیں، اسے وہ بچ گیا ہے، غریب ہے، اس کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اسے وہ بیماری نہیں دی، وہ بچ گیا۔ بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو گئے، بیمار ہو گئے، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی دولت، کوئی روزی، کوئی صحت، کوئی بھی چیز، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ہوشیاری کی وجہ سے، یہ میری اپنی ہے، میں نے اسے کمایا ہے۔ یہ صرف اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے سامنے والے کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا عام ہے آج کل۔ نوکری آیا نہیں کہ تو ان کیا کی دو جملے بولتا ہے، ان بڑا یہ حکم اس کا۔ سب اللہ کا یہ کھیل ہے، اللہ کا یہ کمال ہے۔ کسی کو بہت زیادہ نوازتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کسی کو نعمتوں میں رکھ کر اس کو آزماتا ہے اور کسی کو غربت میں رکھ کر آزماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے حالات پیش آئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ کتنے؟ ایک ہی بقرعید کے موقع پر آخری جو حج آپ نے فرمایا، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، جس میں سے 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور 37 اونٹ جو ہے وہ حضرت علی سے کہا کہ یہ ذبح کرو۔ آپ 63 سال کے تھے، ایک ہی سال میں ایک بقرعید کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی اللہ کے نبی نے۔ یہ ایک حال تھا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب میرا کمال ہے۔ اللہ سے دعا کرتے تھے، انا البائس الفقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں تیرا۔ اور کبھی ایسے بھی حالات آئے 2 مہینے پورے ہو جاتے تھے، پکا کر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا گھر کے اندر۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہا، پھر کیسے زندہ رہتے تھے؟ 3 چاند نکلتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھاتے، پانی پیتے اور زندگی چلتے رہتی۔ ایک یہ حال بھی ہے، ایک وہ حال ہے کہ قربانی آپ 100 اونٹوں کی دے رہے ہیں۔ تو ہمیشہ ایک حال نہیں ہوتا ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی حالات برے ہوں تو صبر کرنا چاہیے، یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مجھے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے، اور وہ حالات اسی طرح کنٹینیو نہیں رہیں گے، اللہ پھر چینج کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب کسی مدد کی گزارش کرو تو اللہ سے کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ، پھر فرمایا اللہ کے نبی نے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، ساری امت، سارے دنیا کے لوگ مل جائیں کہ تمہیں کوئی فیور کرنا ہے، لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ذرہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے سارے دنیا کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، بالفرض امیجن کرو، ساری دنیا مل کر آپ کو کچھ فیور کرنا چاہتی ہے۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت بڑا آدمی جب بیمار ہوتا ہے کتنے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں علاج کے لیے، سب ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی بھلا کرنا چاہے، تمہارا کوئی فیور کرنا چاہے، اور اللہ نہ چاہتا ہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہے۔ سارے دنیا کے انبیاء، سارے دنیا کے اولیاء، سارے دنیا کے نیک لوگ، ایمان والے، سب مل کر کے
ابھی فلسطین میں جو ہو رہا تھا ابھی بھی چل رہا ہے، کہاں کہاں دعائیں نہیں ہو رہی ہیں۔ مکے میں، مدینے میں، ہر مسجد میں ہم لوگوں نے بھی 1 سال سے زیادہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ فرمائی نا، لیکن جو اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیا ہوا؟ اسرائیل ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا نا۔ اچھی طرح سے یاد رکھو، تمہیں فائدہ صرف اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے، دنیا سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ نقصان بھی ہوگا، ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام، تقدیر لکھنے والے جو قلم ہیں وہ اٹھا لیے گئے۔ اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے، ہمیں پیدا کرنے سے بہت پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ نے ہم سب کی تقدیر بنا چکا ہے، لکھ دیا جا چکا ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، پھر دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجفت الصحف، ایک محاورہ ہے، سیاہی سوکھ چکی ہے، انک سے آپ کوئی بات لکھیں گے تھوڑی دیر میں وہ سوکھ جائے گا۔ بہت پہلے ہم سب کی تقدیر بن چکی ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے نئے سے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ پر یقین ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، کسی اور سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عین توحید ہے، یہ عین ایمان ہے۔ یہی اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو سکھایا، اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ کے نبی نے سکھایا۔ چند مختصر باتیں ہیں، اللہ کے نبی نے ان کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان باتوں کی جو گہرائی ہے اسے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ساری زندگی اسی پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔